نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد صراط الذين انعمت عليهم کے بارے میں کل گفتگو جو کچھ بھی بیان ہوئی وہ علماء کرام کے اقوال کے حوالے سے کی گئی تھی۔ آج اسی آیت کے بارے میں صوفیاء کرام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے احسان کیا۔ صوفیاء کرام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر احسان کیا ہے، اور یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، اس سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی نعمتیں اور باطنی طور پر احسانات کیے ہیں، یعنی جن کو باطنی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، تو اس آیت میں وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں، اور جن پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی نور کا چھینٹا دیا ہے۔ اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوم الست میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی صلب سے، ان کی پیٹھ مبارک سے تمام روحوں کو متشکل فرمایا تھا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی نے نور کا چھینٹا دیا تھا۔ تو جن پر یہ نور کا چھینٹا پڑا تو وہ تو ہدایت پا گئے اور ہدایت پائیں گے، اور جو اس نور کے چھینٹے سے محروم رہے وہ ہدایت سے محروم رہے ہیں اور ہدایت سے محروم رہیں گے۔ اور یہی وہ حضرات ہیں کہ جن پر کامل طور پر نور کا چھینٹا پڑا تھا، تو یہی حق بات کو اپنے باطنی نور سے اور اپنی باطنی فراست سے جان لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے اتقوا بفراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے بچو۔ تو یہی وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعام اور خصوصی باطنی نعمتوں سے مستفید ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرات گویا کہ یہاں پر اولیاء کاملین اور سالکین راہ ہیں۔ صوفیاء کرام نے کفار کو اس آیت میں داخل نہیں مانا، یعنی اس کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے، کفار اس میں داخل نہیں، کفار نعمتوں سے محروم ہی رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ دنیاوی نعمتیں بھی مسلمانوں کے حق میں رحمت ہیں اور کفار کے حق میں یہ زحمت ہیں۔ اور یہ اس طرح سے کہ مسلمانوں کو جو یہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ان نعمتوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تو ان کے اعمال میں اور ترقیاں ہوتی ہیں، اور جبکہ یہی دنیاوی نعمتیں مثلا اولاد ہے، مال و منال ہے، اسی طرح سے جتنی بھی دنیاوی نعمتیں آپ دیکھیں گے، یہ سب کی سب مسلمان کے حق میں رحمت
اور کفار کے حق میں زحمت، اس لیے کہ مسلمان تو ان نعمتوں کے حصول پر اور ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کی نیکیوں میں ترقی اور ان کے اعمال میں برکتیں اور ترقیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن کفار کو بھی تو یہ بظاہر یہ نعمتیں ملی ہیں، تو آپ ذرا ان کا حال دیکھیں تو ان کی اور سرکشی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کفار جو ہیں وہ مال و منال میں جس قدر بھی مستغرق ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر ان کی جو ہے سرکشی اور ان کا کفر اور ان کی بغاوت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہی نعمتیں دیکھیں آپ کہ کفار کے حق میں زحمت ہو گئی اور مسلمان کے حق میں رحمت ہو گئی۔ اور اس کی مثال اگر آسانی سے ہم جو ہے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہی شربت جو ہے وہ جناب دو آدمیوں کو پلایا جائے، ان میں سے ایک جو ہے تندرست ہو اور ایک جو ہے بیمار ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ شربت تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن تندرست اگر اس کو پیتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے، اس کی قوت بڑھتی ہے، اور بیمار پیتا ہے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی حلوہ اگر جو ہے وہ تندرست کو کھلایا جائے تو اس کی توانائی بڑھتی چلی جائے گی، اور وہی حلوہ جو ہے بیمار کی بیماری میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو چونکہ کافر جو ہیں وہ کفر پر مصر ہیں، تو اس لیے اس کفر کی وجہ سے یہ جو ہے بظاہر نعمتیں جو ہے ان کے حق میں جو ہے وہ کفر کا اور زحمت کا جو ہے باعث بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے صوفیاء کرام جو ہیں انعمت علیہم میں کفار کو داخل نہیں مانتے ہیں کہ کفار اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں جو دنیاوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تو یہ ان کے حق میں جو ہے وہ زحمت ہے، ان کے حق میں یہ نعمتیں نہیں ہیں، اور مسلمان کے حق میں جو ہے یہ رحمت ہیں یہ نعمتیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس آیت میں اہل ایمان ہی کو داخل اور شامل مانتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات اور سمجھنے سے متعلق ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہ صراط مستقیم کے بارے میں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک سے زائد نہیں ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء کرام اور صوفیاء اعظام ہیں، ان سب کا جو ہے وہ راستہ ایک ہی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے جو ہے اعمال جو ہے مختلف ہیں، ان سب کے جو ہے طریقے مختلف ہیں، تو ان سب کا ایک راستہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک راستہ اس لیے بھی نہیں دیکھیں کہ علماء کے جو راستے ہیں وہ جس طریقے پر عمل کر رہے ہیں ان کے وہ راستے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ حنفی کہلا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مالکی کہلا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ شافعی کہلا رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر روحانیت کے سلسلے آپ دیکھیں تو کوئی جو ہے وہ قادری کہلا رہا ہے، کوئی چشتی کہلا رہا ہے، کوئی جو ہے نقش بندی اور سہروردی کہلا رہا ہے۔ تو یہ سب راستے جو ہے وہ ایک تو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو بات دراصل یہ ہے کہ حقیقتاً یہ سب ایک ہی راستے ہیں، اور یہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جناب مل کر سفر کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جو ہے جناب فلاں جو ہے وہ کام کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اب وہ قافلہ جب چلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی راستے پر چل رہا ہے، اور اس قافلے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی جو ہے جناب جو ہے لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ بڑھئی کا کام کرتا ہے، اور کوئی جو ہے جناب رنگ کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے کپڑے سینے کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے یعنی اس قافلے میں مختلف درجات کے اور مختلف فن کے ماہر اور جاننے والے اشخاص شامل ہیں، تو یہ اپنی اس حیثیت سے یعنی اس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کام کرنے والے ہیں، لیکن ایک قافلے میں شامل ہیں، اور ایک قافلے میں شامل ہو کر آمدن ہے، اور اسی ایک ہی راستے پر جب یہ چلتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن یہ اپنی اس ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ سمجھ لیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام
اور علماء کرام اگرچہ ان کے اعمال بظاہر جو ہے مختلف نظر آتے ہیں، لیکن سب کا جو ہے وہ مطمع نظر اور سب کی منزل مقصود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے یہ مختلف راستے ہو گئے ہیں، صراط مستقیم ایک نہیں رہا، نہیں، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ بظاہر جو ہے اعمال جو ہے وہ مختلف نظر آئیں، لیکن منزل مقصود جو ہے وہ سب کی ایک ہی ہے کہ وہ ایک، یہ سب ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں اور پھر یہ ایک ہی منزل پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اسی طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے دین موسوی کو آپ لے لیں کہ اس وقت جو ہے اس زمانے کے جو لوگ تھے اور اس مزاج کے اور اس طبیعت کے لوگ جو اس وقت موجود تھے، تو اس زمانے اور اس وقت کے لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ہے ان انبیاء علیہ السلام کا دین موافق تھا۔ دین موسوی جو ہے اس زمانے کے لوگوں اور اس زمانے کے جو ہے وہ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مزاجوں کے موافق تھا۔ اسی طریقے سے جب دین عیسوی جس دور میں تھا اور جس زمانے میں تھا، تو اس زمانے اور اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کے مطابق اس وقت دین عیسوی تھا۔ تو بہرحال وہ اعمال بظاہر جو ہے مختلف نظر آئیں، لیکن اس بات کو آج کا جو دور ہے اور اس دور میں جو مختلف طبقے اور جو ہے جناب گروہ اور فرقے پیدا ہو گئے ہیں، ان کا جو ہے طریقہ جو ہے نہ طریقہ ایک ہے اور نہ ہی جو ہے تصورات اور نظریات ایک ہیں۔ تو ان موجودہ دور کے جو طبقے اور جو ہے وہ گروہ ہیں، ان کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ جو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ حنفی، مالکی، شافعی، چشتی، روحانی سلسلے ہمارے سہروردی اور نقشبندی، قادری وغیرہ، یہ معتقدات اور ان کے تصورات اور ان کے اعتقادات اور ان کے نظریات اور خیالات سب جو ہیں وہ ایک ہیں، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ بظاہر جو ہے وہ عمل میں روحانیت میں جو سلسلے ہیں، کوئی سلسلہ وہ ہے کہ جس کے یہاں جو ہے ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے، بعض سلسلے وہ ہیں کہ جن کے یہاں ذکر جو ہے وہ بلند نہیں کیا جاتا، خفی کیا جاتا ہے، جہر سے نہیں کیا جاتا بلکہ جو ہے وہ آہستگی سے کیا جاتا ہے، ذکر بالخفی ہوتا ہے، بعض کے یہاں ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار مختلف ہے، تصورات اور اعتقادات جو ہیں وہ مختلف نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ صراط مستقیم ہی ہے، اور یہی وہ حضرات ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دنیاوی نعمتیں بھی جو ہے ان کو عطا فرمائی ہیں اور ان کو باطنی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ ایک طبقہ یہاں پر جو ہے وہ جناب ایک بڑی گمراہ کن بات کرتا ہے، اور بظاہر جو ہے سادہ لوگ اور مسلمان ہمارے جو ہیں وہ بڑے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ گفتگو ذرا توجہ سے آپ سنیں اور اس کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے آپ جو ہے ان کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گروہ آج کے دور میں وہ بھی ہے کہ جو تقلید کو شرک بتلاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب صراط مستقیم جو ہے وہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے، وہ جو ہے جناب وہی جو ہے نیک لوگ تھے، اور دیکھیں کہ نہ جو ہے وہ جناب تقلید کرتے تھے حضور کے زمانے میں۔ یہ کہاں سب جو ہے حنفی، مالکی، شافعی اور جناب یہ سب جو ہے وہ مذاہب تھے اور مسالک تھے، تو پتہ ہی چلا کہ بس صراط مستقیم جو ہے انہی حضرات کا راستہ ہے، جو یعنی صحابہ کرام کا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جب اس کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام تو کسی کی تقلید ہی نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں یہ مالکی، شافعی، حنفی یہ سب تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو تفرقہ بازی تو ان لوگوں نے کی ہے۔ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے اور بالکل غلط بات ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام دراصل جو ہے وہ تقلید کرتے تھے، اور وہ اس طرح سے کہ دیکھیے سارے صحابہ جو ہیں وہ ایک صلاحیت کے حامل نہیں تھے، صحابہ کرام میں بھی جو مختلف استعداد اور مختلف صلاحیتوں کے حامل تھے۔ حضرات صحابہ کرام میں بعض وہ صحابہ تھے کہ جو فقیہ تھے، یعنی وہ فقہ کے مسائل سے واقف تھے، یعنی وہ
فتوے بھی دیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ وہ تھے جو فقی نہیں تھے، تو جو صحابہ فقی نہیں تھے وہ ان صحابہ کی پیروی کرتے تھے کہ جو فقی تھے، اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں یعنی مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کرتے تھے، جس طرح سے کہ فقہاء کرام نے کیا۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ حضرات صحابہ کرام جو مقلد نہیں تھے اور ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو میں اس کا الزامی جواب تو پہلا یہ دے دوں، تحقیق کے جواب تو بعد میں دوں گا۔ الزامی جواب تو دیکھیے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کا امتی نہیں بنا۔ انبیاء علیہم السلام آئے تو ہر ایک جو ہے وہ یعنی علیحدہ علیحدہ رہے، کسی نے کسی کی یعنی امتی ہونا جو ہے وہ اختیار نہیں کیا۔ ہر نبی جو ہے وہ جو مستقل جو ہے اپنی امت میں نبی بنا، لیکن وہ دوسرے نبی کا امتی نہیں بنا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہی ثابت ہوا کہ امتی نہ بننا سنت ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی کسی نبی کا امتی نہیں کہلایا۔ تو پھر جو لوگ تقلید کو ناجائز کہتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ امتی بننا چھوڑ دیں، کیونکہ صحابہ امتی نہ بننا جو ہے یہ تو سنت ہوا، اور ورنہ یہ ثابت کریں کہ کوئی نبی جو ہے کسی دوسرے نبی کا امتی بنا تھا، اور ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس کے جو ہے یہ مطلب ثابت ہو گیا کہ امتی نہ بننا جو ہے مسنون ہے، لہذا یہ جتنے بھی غیر مقلد ہیں یہ اپنے آپ کو امتی کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ امتی نہ بننا یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی کسی کا امتی نہیں بنا تو سنت طریقہ تو یہ ہوا، تو پوری سنت پر یہ عمل کریں، سنت ہی پر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بھائی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ہمارے لیے تو سنت جو ہے نجات کے لیے کافی ہے، تو پھر سنت پر عمل کر کے بتلائیں ہمیں، سب سے پہلے اعلان کریں کہ یہ کسی کے امتی نہیں ہیں، کیونکہ نبی کسی کا امتی نہیں بنا تھا، ہم بھی کسی کا امتی نہیں بنتے، تو یہ آج سے یہ اعلان کر دیں۔ تو یہ تو الزامی جواب ہے، لیکن تحقیقی جواب یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام دراصل جو ہے وہ جو فقی نہیں تھے، وہ فقی صحابہ کی تقلید کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام خود جو ہے مسائل کا قرآن و حدیث سے استنباط کیا کرتے تھے۔ اور اب رہی یہ بات کہ انہوں نے تقلید بظاہر جیسا کہ آج کے دور میں، تو اس طرح سے ان کی تقلید کیوں نہیں ہوئی، اس طرح سے وہ کیوں نہیں ان کے جو ہے نام ہوئے؟ تو اس کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات وہ تھے کہ جو بلا واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پا رہے تھے، حضور کی صحبت سے ان کے قلوب منور تھے، اور اس وقت جو ہے یہ گمراہ فرقے موجود نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان حضرات میں کوئی حقیقی اختلاف تھا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان حضرات کو یہ قوانین کہ جو آج مدون یعنی کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت موجود تھے، لیکن ترتیب نہیں دیے گئے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ نہ تو جو ہے ان میں اختلاف تھے ایسے، اور نہ ہی جو ہے اس وقت گمراہ فرقے موجود تھے، تو اس لیے ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، تو اس لیے جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ صراحت کے طور پر جو ہے ان کے یہ مسالک مالکیوں اور حنفی اور شافعی اس طرح سے وہ جو ہے اس طرح سے نہیں کہلائے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اور اس کی واضح طور پر جو ہے یعنی حقیقی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ان حضرات کے زمانے میں قرآن کریم میں نہ زبر لگا ہوا تھا، نہ زیر لگا ہوا تھا، نہ پیش لگا ہوا تھا، نہ تشدید لگی ہوئی تھی، نہ جزم لگا ہوا تھا، یعنی اعراب تھے ہی نہیں، اور نہ ہی جو ہے ان کے زمانے میں قرآن کریم کے سپارے جو آج ہمارے سامنے یعنی 30 سپارے 30 اجزاء جو صراحت کے ساتھ یعنی موجود ہیں، اور اس طرح سے کتابی شکل میں ان حضرات کے زمانے میں اس طرح سے 30 سپاروں کے نام بھی نہیں تھے، اور نہ ہی جو ہے رکوع کا سلسلہ تھا، رکوع بھی قائم نہیں لکھے ہوئے تھے، کیوں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اچھا، اور اس کی اور واضح طور پر میں مثال عرض کروں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں فن حدیث کہاں موجود تھا، اسماء الرجال کا فن کہاں موجود تھا؟ تو یہ تو جیسے جیسے جو ہے ضرورت پیش آتی گئی اور جو ہے کمزوریاں مسلمانوں میں داخل ہوتی چلی گئیں،
تو اس حوالے سے جو ہے ان علوم اور ان فنون کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی رہی. تو اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ جناب چونکہ صحابہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ کتابیں حضرات صحابہ کے زمانے میں کہاں لکھی گئی تھیں اس ترتیب سے اور اس طرح سے، تو اگر کوئی آج یہ کہے کہ جناب بے وقوفی کا مظاہرہ کرے کہ جناب صحابہ کرام نے فن حدیث نہیں پڑھا تھا اور انہوں نے فن جرح نہیں پڑھا تھا اور فن جو ہے وہ تعدیل اور جرح اور قدح کے فن اور اصول نہیں پڑھے تھے، لہذا یہ اصول اور یہ فن یہ پڑھنا ہی جو ہے جناب بدعت ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بے وقوف کہا جائے گا. اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ فن حدیث پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ صحابہ کرام نے پڑھا ہی نہیں. اسماء الرجال کا فن صحابہ کرام نے سنا بھی نہیں ہوگا، تو یہ کیوں فن اسماء الرجال جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ صاحب وہی کام کریں جو صحابہ کرام نے کیے تھے. اور پھر اگر فقہ کا انکار کر دیا جائے تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کہ وہ مسائل کہ جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہیں ان کا حل جو ہے کس طرح سے تم جو ہے پیش کرو گے. مثال کے طور پر ان سے پوچھا جائے کہ بتلاؤ ہمیں ذرا یہ مسئلہ بتلائیں کہ ہوائی جہاز میں نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، ذرا قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتلائیں کہ ہوائی جہاز میں کس طرح سے ہم نماز پڑھیں، نماز کا کیا حکم ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا. یا اسی طریقے سے گراموفون سے، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے آیت سجدہ سنی تو تلاوت کا سجدہ سننے والوں پر واجب ہوگا کہ نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کر بتلائیں. یا اسی طرح سے اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور جمعے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جماعت شرط ہے، ایک رکعت میں تو جماعت کا نصاب امام کے ساتھ موجود تھا اور دوسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوا تو جماعت کا جو نصاب ہے وہ باقی نہیں رہا، تو اب ان فقہ کے منکروں سے پوچھیں آپ کہ بتلاؤ کہ اب جمعے کی نماز پڑھی جائے گی یا ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. تو یہ مسائل جو ہیں قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت کر بتلائیں فقہ سے ہٹ کر، تو پھر پتہ چلے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ صراط مستقیم وہی ہے کہ اور ان لوگوں کا یہ راستہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، اور یہی حضرات ہیں کہ جن کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ صالحین یہی حضرات ہیں، یعنی علماء کرام، صلحاء اعظام، فقہاء کرام، ائمہ کرام اور مجتہدین اعظام. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ان نفوس قدسیہ کی سیرت اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی احسانات بھی کیے ہیں، اخروی احسانات بھی کیے ہیں، اور دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گئے ہیں اور باطنی نعمتوں سے بھی مستفید فرمائے گئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.